جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایم جلالی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنی بکریوں کے لیے جو ہم بریڈر سلیکٹ کرتے ہیں اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کس نسل کا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے بکریوں کے لیے کتنی بکریوں کے لیے ایک بکرا کافی ہوتا ہے اور کس عمر کا بریڈر ہم سلیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ اس کو کس طرح کی خوراک پہلے یہ ہے کہ کس نسل کا بکرا بریڈر ہم اپنی بکریوں کے لیے آپ کے پاس جس نسل کی بکری ہیں، جس قسم کی آپ فارمنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس مکھی چینی بکریاں ہیں یا ٹیڈی ہیں، بیتل ہیں یا دیرہ دین پناہ نسل کی بکریاں فیمیل آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اسی ہی نسل کا بکرا جو بریڈر آپ نے بکریوں کے لے کر آنا ہے اسی نسل کا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے بریڈر کی نسل چینج نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس مکھی چینی ہے تو آپ نے مکھی چینی ہی بکرا لے کے آنا ہے، اور اس کی کوالٹی بہترین ہونی چاہیے، قد و قدامت نسل بہترین ہونی چاہیے، دوغلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بکریوں سے اچھا آپ نے بریڈر استعمال کرنا ہے، اس کا چوائس کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بریڈر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی جو بچوں کی کوالٹی ہے، جو نسل ہے، جو بریڈ ہے، وہ آپ کی بہترین نہیں بنے گی، اسی طرح آپ کو لاس ہوگا۔ آپ نے یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے جس نسل کے آپ کے پاس بکریاں ہیں، ٹیڈی ہیں، مکھی چینی ہیں، بیتل ہے یا دیرہ دین پناہ کی بکریاں نسل ہیں، تو اس کے مطابق ہی آپ نے بریڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ کتنی بکریوں کے لیے ایک بکرا کافی ہوتا ہے، تو آپ کے پاس تقریباً 10 سے 15 بکریوں کے لیے ایک بکرا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس بکریاں زیادیاں ہیں تو بکرا آپ نے بریڈر لیا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ تکڑا ہونا چاہیے، اس میں ایسی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی نسل کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق پورا ہونا چاہیے۔ تو 10 سے 15 بکریوں کے لیے ایک بکرا کافی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے بکریوں کی تعداد زیادہ کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے بکرے کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھا لیں۔ اگر آپ کے بکرا کم ہوگا، ایک ہوگا، بکریاں زیادہ ہی ہوگی، تو اس میں جو گبن ٹھہرنے کی جو پریگننسی کی ریشو ہے وہ بہت کم رہے گی، کیونکہ اس طرح کی اس کو ٹائم نہیں ملے گا کہ اپنی ریکوری کر سکے۔ اس لیے تقریباً آپ کے پاس اگر 10 سے 15 بکریاں ہیں تو ان کے لیے ایک بکرا کافی ہے۔ اگر آپ کے پاس بکریاں زیادہ ہوں گی تو بکرا جو ہے اس میں پریگننسی جو ریشو ہے وہ بکریوں میں کم آ سکتے ہیں، کیونکہ جو سپرم کی کوالٹی ہوتی ہے، جو موٹلٹی ہوتی ہے، وہ بڑھ جائے گی، اس طرح کہ اس کو وقفہ نہیں ملے گا، ٹائم پیریڈ اس کے پاس کم ہوگا اپنے سپرم کو طاقتور بنانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو بکریوں کے لیے بریڈر استعمال کر رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی کافی زیادہ انحصار ہوتا ہے بکریوں کی پریگننسی ریشو پر۔ اگر آپ کے پاس کم عمر کا بکرا ہے، بریڈر ہے، تو وہ بکریوں میں جو پریگننسی کی ریشو ہے بہت کم رہے گی۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے اوپر آپ نے جو بریڈر انتخاب کرنا ہے وہ لینا ہے۔ اس کی عمر کم از کم 1.5 سال لازمی ہونی چاہیے۔ اس سے کم اگر آپ نے بریڈر کا انتخاب کیا ہے تو اس میں جو سپرم کی کوالٹی ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کراس کروا دیا ہے تو تقریباً 1 ماہ کے بعد ہی بکری کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بکری کی عمر کم ہے، 6 ماہ ہے یا سال سے وہ کم عمر ہے، اس کی کراس ہو گیا بکری کے ساتھ، تو وہ نہیں ٹھہرے گی، اس کی جو پریگننسی ریشو ہے وہ کم آئے گی، اور 1 ماہ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بکری رپیٹ ہو گئی ہے، تو وہ دوبارہ رپیٹ آنے کے لیے اس کو 1 اور منتھ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ آپ لاس میں جائیں گے۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جو آپ کا بریڈر ہے، جو آپ بکرا لے کر آئیں، اس کی عمر 1.5 سال کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ اس میں وہ بھر جوانی میں ہوتا ہے، اور اس وقت اس میں جو سپرم کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی 1.5 سال کے اوپر آپ نے بکرا لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا ٹاپک آتا ہے کہ آپ نے اس کو کون سی خوراک پرووائڈ کرنی ہے جس سے تندرست رہے اور آپ کی بکریوں کی جو پریگننسی کی ریشو ہے وہ بہترین رہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بریڈر ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ خوراک دیں گے، اچھی خوراک دیں گے، منرل دیں گے، اس کے واٹامنز اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خوراک کی، فیڈ کی، وہ بہت زیادہ انحصار ہوتی ہے بکرے کی پریگننسی ریشو پر۔ اگر ہم اس کو ناقص خوراک دیں گے، اگر ہم اس کو ونڈا، کنولا، کھال وغیرہ نہیں دیں گے، اس کو منرل واٹامنز نہیں دیں گے، تو اس میں جو سپرم کی کوالٹیز ہے، جو مقدار ہے وہ کم آئے گی، اور
وہ کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ کراسنگ کرے گا تو اس میں اس طرح کی کوالٹیز اسپرم کی کم ہوگی، لو ہوگی، تو وہ آپ کو بکری پریگننٹ نہیں رہے گی، تو اس طرح کے آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ بریڈر کی خوراک بکریوں کی بنا بدلے میں دگنی کی جاتی ہے، اس کو منرل زیادہ دیے جاتے ہیں، اس کو واٹرمن زیادہ دیے جاتے ہیں، اس کو دودھ وغیرہ گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر کے جو نیوٹریشن ہے اس کا کافی زیادہ خیال رکھا جائے۔ اگر ہم اس کے نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو عام چارے پر، جس فیمیل کو ہم خوراک دے رہے ہیں اس کے اوپر عام خوراک دے رہے ہیں، گھاس وغیرہ دے رہے ہیں، لوسن برسیم دے رہے ہیں، لیکن ہم بکرے کو وہی خوراک دے رہے ہیں، تو لیکن آپ کی جو پریگننسی ریشو ہے نا بکریوں کی وہ بہت کم آئے گی۔ آپ اپنے بریڈر کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھیں کریں، اس کے نیوٹریشن کا آپ نے خیال لازمی منرل وغیرہ دیں، پاؤڈر دیں، واٹرمنز، ونڈا، اس طرح کی چیزیں دیں تاکہ اس کے اندر کی نیوٹریشن پوری ہوئے اور آپ کی بکریوں کی پریگننسی ریشو بہترین آئے۔